اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، علیہ السلام کے دور میں ایک قوم عمالقہ تھی جو بہت نافرمان اور سرکشی پر اتر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا اور ان کی طرف لشکر کشی شروع کی۔ تو اس قوم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک انسان تھا جو مستجاب الدعوات جس کو کہا جاتا تھا، بزرگ تھا، نام اس کا بلعام بن بعورہ تھا۔ دائرۃ المعارف میں ہے بلعام بن بعورہ نام تھا۔ ابن کثیر میں اس طرح واقع درج ذیل ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلعام بن بعورہ رہتا تھا، تو اس قوم کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آئے اور کہنے لگے موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، میں استخارہ کروں گا پھر جواب دوں گا۔ جب اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا کہ موسیٰ کے خلاف بد دعا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے میرے وہ نبی ہیں۔ تو قوم نے اس سے کہا تم بد دعا کرو۔ اس نے کہا کہ میں بد دعا نہیں کرتا۔ قوم نے اس کو بہت سارے تحائف اور ہدیہ دیا، لیکن اس نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اس کی بیوی ان کے دباؤ میں آ گئی اور اس نے بلعام بن بعورہ کو راضی کر لیا اور اس نے ان کے دباؤ میں آ کر ہدیے اور تحفے تحائف قبول کیے اور بد دعا کرنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں کئی بار ٹھوکر لگی، مگر بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس وقت عجیب کرشمہ قدرت نے یہ دکھایا کہ وہ بد دعا کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا تو وہ اپنی قوم کے خلاف نکلتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ اس کی زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھی اور کہا تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلعام بن بعورہ کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اب اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ قرآن میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پیغمبر آپ ان کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جن کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی مگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، شیطان کے پیچھے لگ گئے اور وہ گمراہوں میں شمار ہو چکے۔ کہنے لگا میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ بلعام بن بعورہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، اگر یہ لوگ کسی بھی طرح زنا میں مبتلا ہو جائیں تو یقیناً ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے، تو ان کی فوج میں اپنی عورتیں اور خوبصورت لڑکیاں بھیج دو، یہ بیوی بچے چھوڑے ہوئے مسافر ہیں۔ ان عورتوں کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو افراد جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ جو کچھ بھی تم سے مانگے ان کو دے دینا۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کی سمجھ میں آئی، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ شہزادی کو اس کے والد یا بلعام نے یہ تاکید کی سوائے حضرت موسیٰ کے کسی کے تصرف میں نہ آنا۔ کہتے ہیں یہ لوگ واقع زنا میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کے ایک سردار آ پہنچا، اس سے فائدے میں لانا چاہا۔ اس نے کہا موسیٰ کے سوا کسی کو نہ آنے دوں گی۔ سردار نے کہا میرا عہدہ بہت بڑا ہے، میری شان و شوکت ہے۔ اس لڑکی نے اپنے والد کو لکھ بھیجا اور اس کے تصرف میں آنے کی اجازت والد نے دے دی۔ جب دونوں مصروف کار تھے تو ہارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے ایسا مارا کہ اسی حالت میں دونوں مار دیے گئے۔ اسرائیل اس فعل بد میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا جس سے 70,000 آدمی مارے گئے۔ یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک ایک بھی زانی بنی اسرائیل میں نہ رہا، چنانچہ لوگوں نے چن چن کر زانیوں کو قتل کیا۔ اللہ کے آگے اس طرح دستے بدعا ہوئے کہ الہی ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اب تو طاعون کو ختم فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور قوم کی توبہ نے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو دور فرما دیا
اور ان پر اپنا رحم فرمایا۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، یہ تھا بلعام بن بعورہ کا مکمل اور مستند واقعہ۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کیجیے۔